اس کو سرعام پھانسی دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے عبرت کا نشان اس علاقے میں بن جائے۔ کتنے ہی ایسے کیسز پہلے بھی آ چکے ہیں، زینب کا کیس اسی ضلع میں تھا، اور کل بھی حجرہ شاہ مقیم کے حوالے سے ساتھی بتلا رہے کہ بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا، مطالبہ کروں گا کہ ہر لحاظ سے ہمیں مطمئن کیا جائے، وگرنہ ہم احتجاج کا راستہ کھول دیں گے اور پوری جماعت جو ہے پورے پنجاب میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہ احتجاج پھیل جائے گا، پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ اگر چاہتے ہیں اساس ادارے اس ملک میں امن اور سکون قائم رہے تو کسی پریشر میں آئے بغیر، کسی مال اور دولت کے نخرے یا کسی بنیاد پر بھی اس کو کوئی ریلیف نہ دیا جائے، وگرنہ اس پر سخت سے سخت احتجاج ہوگا۔ اور ہم انشاءاللہ حضرت قاری صاحب کے ساتھ ہیں، احتجاج کی کال دے تب بھی ساتھ ہیں، میڈیا پر بھی ان کے ساتھ ہیں، عدالت میں بھی ان کے ساتھ ہیں، اخلاقی مالی جس لحاظ سے بھی انشاءاللہ جماعت ان کے ساتھ ہے، کبھی بھی جماعت ان کے پیچھے سے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم انشاءاللہ اپنی جماعت کے ایک ایک ساتھی کا دفاع کریں گے، ایک ایک عزت کے لیے ہم جو ہے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم اس وقت موجود ہیں ضلع قصور کے شہر کھڑیا خاص میں، جہاں پہ عید الفطر والے دن انتہائی افسوسناک دلخراش واقعہ پیش آیا کہ مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کے قاری صاحب محترم جناب قاری خلیل الرحمان صاحب، ان کے جوان سال بیٹے محترم قاری سمیع الرحمان صاحب کو بے دردی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے آ رہے تھے شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مہر محمد عبداللہ صاحب، نائب ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، اور استاذ مکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، اور ہمارے ساتھ اس طرح موجود ہیں بھائی سمیع الرحمان کے والد محترم قاری خلیل الرحمان صاحب۔ ہم ان سے چند باتیں کریں گے۔ محترم قاری صاحب، یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ عید والے دن صبح نماز پڑھنے واسطے میں اپنے بچے نو اٹھایا ہے، میں وضو کر کے سنتا دا کرن لگ پیا، بچے انہی دیر وضو کر لیا، وہ میرے اگے نکل پے نے، میں بھی انہوں دے پیچھے تھوڑا جا فاصلہ مسجد نو کرتے ہیں، اگے وہ درندہ انسان کھڑا سی، انہیں میرے بیٹے نو گولی مار دیتی۔ اینی دیر نو میں بھی پیچھے آ گیا، میں انہوں نسدے نو ویکھیا ہے، اور میرا چھوٹا بیٹا جن دی عمر غالباً 8-9 سال ہے، انہیں بھی کیا کہ ابو مسومی نے بھائی نو گولی مار کے گیا ہے۔ وہ دن میرے واسطے بڑا مشکل ہے، جس دن لوگ عید دیاں تیاریاں کر رہے سن، میں اپنے بیٹے دی لاش نو چک کے ہسپتالاں دے اندر چکر لگا رہا سا۔ بس میں اللہ حکام اگے گزارش کر رہا کہ میں نے انصاف دیتا جائے، میرے مظلوم بیٹے دی اس خون دا بدلہ میں لینا چاہنا، اور تمام لوکاں دے سامنے اس ظالم نو پھانسی تے لڑکایا جائے، اور وزیر اعظم اگے میری گزارش ہے کہ جلد جلد فیصلہ دہشت گردی عدالت دے اندر چلایا جائے تاکہ جلد جلد فیصلہ ہو۔ ناظرین کرام، حافظ سمیع الرحمان صاحب نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن پاک نماز تراویح میں سنایا، اور اس کے مکمل ہونے کے اگلے دن عید الفطر والے دن انہیں شہید کر دیا گیا۔ یقیناً یہ ایک باپ کے لیے بہت بڑی صدمے والی بات ہے، اور والدہ کے لیے بھی، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ان کے لیے بھی بہت صدمے والی بات ہے۔ ہم اس صدمے میں محترم قاری صاحب کے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مہر محمد عبداللہ صاحب، نائب ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ محترم مہر محمد عبداللہ صاحب، ان واقعات کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے، اور اس معاملے میں ہمیں کیا آگے پیش رفت کرنی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل ان واقعات میں جب تک ہماری گورنمنٹ خود توجہ نہ دے، اور اس میں جو بھی کوئی ایسا واقعہ پیش ہو، اس بندے کی صحیح تحقیق اور تفتیش کرنے کے بعد اس کو کافر کردار تک نہ پہنچایا جائے اور عبرت کا نشان نہ بنایا جائے، تو ایسے واقعات کبھی بھی نہیں رک سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیشہ جب بھی جس دور میں بھی جرائم کو ختم کیا گیا، تو اس وقت انصاف کو سب سے پہلے فرسٹ پرائرٹی پہ لایا گیا، تو ہمیشہ جرائم تبھی رکے ہیں۔ تو میری اعلیٰ حکام سے، گورنمنٹ سے، پولیس سے، عدالت سے یہی گزارش ہے کہ یہ بڑا
ایک سانحہ ہوا ہے اور سر عام ہوا ہے. اس میں کوئی تحقیق اتنی مشکل پہلو نہیں ہے کہ ملزم کا پتہ نہیں ہے کون ہے تو پہلے لاش ملی ہے اس کے بعد اس کی تحقیق شروع کرنی ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ تو پورے علاقے کو پتہ ہے کہ واقعہ کیا ہوا ہے. اس میں کوئی ایسا کوئی امر ماننے نہیں ہے کہ اس کی تحقیق میں بہت مشکل ہو. تو میری یہ گزارش ہے کہ اس کو جلد از جلد اس کو مکمل کر کے, یہ سمپل سی تفتیش ہے, کوئی اتنا لمبا چوڑا ہے یا کوئی اتنا تحقیق کا لمبا پہلو نہیں ہے کہ ملزم ہی موجود نہیں ہے اس کو ڈھونڈنا. حالانکہ جب کوئی بھی حکومتی پہلو یا پولیس اس حد تک تفتیش کرتی ہے کہ ملزم کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے, قاتل کون ہے, تو وہ تحقیق کے بعد مل جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ ملزم کون ہے. یہ تو بڑا واضح اور سمپل تھا معاملہ ہے جس کی تحقیق کو اتنی مشکل نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ ایسے جو ہولناک واقعات ہیں اور معصوم بچوں کے ساتھ یہ اتنا ظلم اور انسانیت کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی, یہ حیوانوں سے بھی گرا ہوا کام ہے, اس کو ختم کیا جا سکے. اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ اس کو جلد از جلد انصاف دیا جائے. جزاک اللہ. ناظرین کرام, ہم گفتگو کرتے ہیں فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے. جیسے یہ واقعہ کا محترم شاہ صاحب کو علم ہوا, شاہ صاحب نے محترم قاری صاحب سے فون پہ بھی رابطہ کیا اور میری بھی ذمہ داری لگائی کہ آپ وہاں کی جماعت سے رابطہ کریں اور ہم وہاں جائیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر وقت کی ضرورت ہوئی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا وقت بھی نکالیں گے. کسی قسم کی کوئی اس معاملے میں ہماری انشاءاللہ تعالیٰ مدد کی ضرورت ہوئی ہم قاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو گفتگو کرتے ہیں جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے. محترم شاہ صاحب, آپ اس افسوسناک واقعے پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یقیناً انتہائی دکھ کا اور پریشان کن معاملہ ہے, اور قاری صاحب کے ساتھ جو یہ سانحہ پیش آیا ان کے بیٹے حافظ قاری سمیع الرحمان صاحب کے ساتھ, یقیناً خون جو ہے اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے جس وقت سے سنا ہے. چند دن اگر لیٹ بھی ہوئی ہے, تاخیر بھی ہوئی حاضری میں, لیکن سکون پان نہیں آ رہا تھا. چاہتے تھے کہ حضرت قاری صاحب کی زیارت بھی ہو اور تعزیتی کلمات بھی ہوں, اور اس معاملے میں جتنا ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں احتجاج میں, اس کے خون کا بدلے کے حوالے سے, قصاص کے حوالے سے, اس میں ہم خود جا کے شریک ہوں. تو ہم اس حوالے سے حاضر ہوئے. پہلے تو حضرت قاری صاحب سے تعزیتی کلمات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے عزیز کی مغفرت فرمائے, اور حضرت قاری صاحب کو, پوری جماعت کو صبر کی اس پر توفیق بخشے اور اس کا مصیبت کا بہترین اجر عطا فرمائے دنیا و آخرت میں. اور میں اس موقع پر وہی کلمات کہوں گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے سیدنا ابراہیم کی وفات پر. کیا ابراہیم تیری جدائی نے غم میں تو ڈال دیا ہے, لیکن میں اپنی زبان سے وہی کلمات کہوں گا جس پر اللہ راضی ہو. ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ بعجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. یہاں تک تو ہے تعزیتی گزارشات. اس سے آگے میں چند باتیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ عید کے دن سے لے کر آج تک یہ واقعہ جو ہے عید والے دن صبح پیش آیا اور آج تک ہفتہ جو ہے وہ ہو چکا ہے, لیکن آج تک وزیر اعظم پاکستان کا اس کا نوٹس نہ لینا اور خود یہاں نہ آنا, اور وزیر اعلیٰ کا یہاں نہ آنا, اور اس واقعہ کا از خود نوٹس لے کے رپورٹ لے کے تفتیش کے لیے JIT کا مقرر نہ کرنا بہت بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے.
اسی طرح ہمارے پنجاب کے گورنر ہیں غلام سرور صاحب، وہ بھی پانی کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں، لیکن یہاں تو خون کا معاملہ ہے۔ وہ پانی کی فلٹر جو ہیں وہ لگوا رہے ہیں پورے پنجاب میں، لیکن خون بہا جا رہا ہے نوجوانوں کا اور حفاظ قرآن کا، تو اس کی کوئی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ میں مطالبہ کروں گا کہ گورنر پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، آئی جی پنجاب کو یہاں خود آنا چاہیے تھا۔ اس سے اور واقعہ بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ حافظ قرآن کو عید والے لمحات میں قتل کر دیا جائے اور نماز پڑھتے ہوئے آتے ہوئے قتل کیا جائے، اور جو قاتل ہو وہ ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اور جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس کی جنسی درندگی اور حیوانگی کے حوالے سے وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ تو یہ ایک کیس نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر درجنوں نوجوانوں کی عزتوں کو پامال کیا ہوا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ جو اب رپورٹیں مل رہی ہیں تو حکومت کو رخ موڑنا چاہیے، ان سارے وہ کیس، وہ سارے بچے جو اس کی حیوانگی کا، درندگی کا جو ہیں بنے ہیں ہوس کا نشانہ، اس سارے کیسوں کو جب کھولا جائے، تحقیق پوری کی جائے، جے آئی ٹی اس پر مقرر کی جائے اور اس پر سارے وہ کیس ڈالے جائیں۔ اور اس کیس میں کے اندر بھی جب کہ وہ ہمارے اس بچے کو ہراساں کرتا رہا، تو اس ہراساں کے حوالے سے جنسی ہراساں کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، تو اس پر بھی ایف آئی آر جو ہم نے پڑھی ہے تو اس حوالے سے کوئی دفعہ نہیں لگائی گئی، اور نہ ہی دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگائی گئی، تاکہ یہ کیس مؤخر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، اور آخر یہ کیس ٹھنڈا ہو کے جو ہے فیصلہ جو پھر ہماری عدالتیں کرتی ہے۔ تو میں اس موقع پر مطالبہ کروں گا کہ ان دفاتین حوالوں سے ہم بہت زیادہ پریشان ہے۔ سب سے پہلی بات قسم جنسی ہراساں کی دفعات، دوسرا دہشت گردی کی دفعات، اور تیسرا جن بچوں کے ساتھ عملی طور پر یہ بدکاری، فحاشی، بے حیائی، درندگی کرتا رہا، وہ سارے کیسوں کو اوپن کیا جائے، سامنے کیا جائے، اور ان تفتیش کو سامنے لایا جائے۔ یہ تین ہمارے مطالبے ہیں۔ جب تک یہ پورے نہیں ہوتے ہم صبر کے ساتھ انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ شریعت کا حکم جو ہے وہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، لیکن یہ بھی ایک صبر کا انداز ہے کہ قصاص لینا اور اس کو اپنے انجام تک پہنچانا، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، نسل انسانی کی بقا کا مسئلہ ہے، اور اس پر تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے جنسی ہراساں اور درندگی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو پتھروں سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اس پر تو قوموں پر عذاب آیا ہے، جس وجہ سے یہ اس مشن پہ یہ چلا ہوا تھا، اور نام اس کا جو ہے وہ میڈیا پر معصوم آ رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ معصوم اللہ کی زمین پر صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ہمارے منہج اور مسلک میں تو یہ نام بھی خلاف شرع ہے کہ ایک عامی انسان کو معصوم نام سے یاد کیا جائے۔ تو میں یہ کہوں گا میڈیا والوں سے، اور سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہیں اس کا نام بھی لکھتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی گروپس ہیں سوشل میڈیا پہ ان سے گزارش کروں گا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ احتجاج میں ہمارا حصہ پڑ جائے، اس ثواب میں آپ شریک ہو جائیں۔ اس کو معصوم نہ لکھا جائے بلکہ اس کو معصوم لکھا جائے، ثا کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ، جس کا معنی بدکار اور گناہ گار ہوتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے ایسا لفظ کا استعمال بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ تو لہذا سر عام پھانسی کا تصور اسلام میں موجود ہے۔ قرآن پاک سورہ نور میں آیت مبارکہ موجود ہے کہ جب بدکاروں کو سزا دینے لگو تو ایک طائفۃ من المومنین، ایک مومنوں کا پوری جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے۔ تو سر عام پھانسی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے عبرت کا نشان اس علاقے میں بن جائے۔ کتنے ہی ایسے کیسز پہلے بھی آ چکے ہیں، زینب کا کیس اسی ضلع میں تھا، اور کل بھی حجرہ شاہ مقیم کے حوالے سے ساتھی بتلا رہے کہ بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا، مطالبہ کروں گا کہ ہر لحاظ سے ہمیں مطمئن کیا جائے، وگرنہ ہم احتجاج کا راستہ کھول دیں گے، اور پوری جماعت جو ہے پورے پنجاب میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہ احتجاج پھیل جائے گا، پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ اگر چاہتے ہیں اساس ادارے اس ملک میں امن اور سکون قائم رہے،
تو کسی پریشر میں آئے بغیر، کسی مال اور دولت کے نخرے یا کسی بنیاد پر بھی اس کو کوئی ریلیف نہ دیا جائے، وگرنہ اس پر سخت سے سخت احتجاج ہوگا۔ اور ہم انشاءاللہ حضرت قاری صاحب کے ساتھ ہیں، احتجاج کی کال دے تب بھی ساتھ ہیں، میڈیا پر بھی ان کے ساتھ ہیں، عدالت میں بھی ان کے ساتھ ہیں، اخلاقی مالی جس لحاظ سے بھی انشاءاللہ جماعت ان کے ساتھ ہے، کبھی بھی جماعت ان کے پیچھے سے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم انشاءاللہ اپنی جماعت کے ایک ایک ساتھی کا دفاع کریں گے، ایک ایک عزت کے لیے ہم جو ہے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، جس انداز میں بھی وہ ہمیں دعوت دیں، بلائیں، ہم انشاءاللہ ہمہ وقت ان کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارا مال، ہماری جان، جتنا بھی اس پر خرچ ہو انشاءاللہ ہم جو ہے اس پر خرچ کرنے کے لیے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں۔ کوئی کسی قسم کا انشاءاللہ بخل نہیں ہوگا۔ ہم پوری اپنی کوشش کریں، پوری امانت دیانت کے ساتھ۔ پوری جماعت کے سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو سیاسی کچھ چیزیں ہم سن رہے ہیں، واللہ عالم اس میں کتنا حقیقت ہے کہ کچھ سیاسی لوگ ایسے ہیں جو اس کی مجرم کی پشت پناہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ جس طرح پہلے بھی ہم کہا کرتے ہیں کہ ہم دیندار لوگوں کا انتخاب نہیں کرتے، جس وجہ سے ہم ان معاملات میں پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے ہی اسی حلقے میں حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب تھے، لیکن ہمارا انتخاب کے وقت ہم سیاست کا نظر ہو جاتے ہیں اور پھر ان معاملات میں آ کے پریشان ہوتے ہیں۔ ان ساری پریشانیوں کے ایک ہی حل ہے کہ قیادت ہماری صالح ہو، تو ہم انشاءاللہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہوں، ہمارے علامہ پروفیسر ساج میر صاحب ہوں، ہمارے علامہ عبدالرشید حجازی صاحب جو ہمارے پنجاب کے امیر ہیں، مولانا یونس آزاد صاحب، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، انشاءاللہ ہم ان کے سپاہی بن کر اور ان جماعت کے ایک ورکر کی حیثیت سے یہ پورا وفد جو ہے، ہم سرگودا سے، فیصل آباد سے ماہر عبداللہ صاحب، میں سرگودا سے، مولانا عمر فاروق شاکر صاحب، بھائی طارق ریحان صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعزیتی کلمات بھی کہتے ہیں اور قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی انشاءاللہ ساتھ ہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹنا، معافی کی کوئی صورت نہیں ہے یہ، کیونکہ پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ پورے مسلک کے ماتھے پر انہوں نے جو ہے جناب ٹیکہ لگا دیا ہے، لہٰذا ہم کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جب تک یہ مجرم، یہ قاتل، یہ بدکار شخص اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا، ہم انشاءاللہ قاری صاحب کے تحفظ کے لیے حاضر ہیں۔ اور ساتھ ہی حکومت سے یہ بھی کہوں گا کہ ان کو تحفظ بھی دیا جائے تاکہ کسی قسم کی ان کے خلاف کوئی شرارت جو ہے سامنے نہ آئے۔ باقی ہر لحاظ سے ہم ان کے انشاءاللہ قاری صاحب کے ساتھ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں کو کہوں گا زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، کوئی گروپ اس سے خالی نہ رہے، کوئی بندہ اس سے پیچھے نہ رہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ آواز ہماری پہنچے اور تاکہ یہ قاتل اپنے انجام تک پہنچے۔ محترم شاہ صاحب، سوشل میڈیا پہ یہ ایک ٹرینڈ چلا جس کی وجہ سے قاری صاحب کے پاس الحمدللہ پورے ملک سے لوگ تشریف لا رہے ہیں، تو یہ چند دن تک ہو سکتا ہے یہ رک جائے اور قاری صاحب اکیلے رہ جائے، تو آپ ان ناظرین کرام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ محنت کر رہے ہیں، ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں؟ یہ آواز کب تک جاری رہنی چاہیے؟ میں گزارش کروں گا اس حوالے سے، پہلے بھی گزارش کر دی ہے کہ ایک ایک گروپ پہ یہ پیغام پہنچنا چاہیے، آگے اس کو شیئر کریں۔ دوسرا، جب تک یہ قاتل اپنے انجام تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس سمیع الرحمان صاحب کے نام پر ایک جو ہے ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ان کے نام پہ بنا دیا جائے اور ان کے نام پہ ایک انجمن کھڑی کر دی جائے تاکہ ان کا نام بھی زندہ رہے، ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے، اور جب تک ان کا قاتل انجام تک نہیں پہنچتا اس وقت تک ہم انشاءاللہ کسی ساتھی کو پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ان کے نام پر ایک فاؤنڈیشن قائم کر دینی چاہیے تاکہ ان کا ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہے اور قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچے، اور یہ قاتل سن لیں کہ ہم سب کچھ انشاءاللہ اس پر قربان کر دیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ محترم قاری صاحب، جنہوں نے سمیع الرحمان بھائی کے حق میں سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی، آپ ان کے لیے کوئی ایک پیغام دیں۔ تمام مذہبی قائدین، سیاسی لوگ، خاص کر کے میڈیا نے میرا بڑا ساتھ دیتا ہے، میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا کہ مشکل کڑی دے وقت میرے نال کھڑے نے۔ سلام، بڑی مہربانی۔ ایک بات جو میں سمجھتا ہوں رہ گئی ہے، وہ میڈیا پر ساتھیوں تک آواز وہ پہنچ جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، ایسے حساس معاملات کا خود نوٹس لینے کا ان کا ایک ثواب دیدی اختیار ہے،
अगर कोरोना के हवाले से बाकी शुगर मिलों के हवाले से आज ख़ुद नोटिस ले लिया है तो इस हाफिज़ समीउर रहमान की दुआएं लें, वो आज ख़ुद नोटिस लें और केस अपने हवाले करें और कातिल को इबरतनाक सज़ा दें। अगर हुकूमत या इंतज़ामिया सुस्ती करती है तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि उस केस का आज ख़ुद नोटिस लें ताकि इसको अंजाम तक पहुँचाया जा सके। नाज़रीन किराम, भाई समीउर रहमान साहब जो कि अल्लाह ताला के कुरान पाक के कारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ को बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ और बड़ी तरन्नुम के साथ बड़ी अच्छी आवाज़ में पढ़ने वाले थे, आज वो हम में मौजूद नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मोहतरम शाह साहब ने फरमाया कि हम उनके मिशन को कुरान पाक को जो वो बयान करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बयान करते थे, तो हम इंशाअल्लाह ताला उनके मिशन को जारी रखेंगे। उनके नाम पर एक ट्रस्ट होगा और एक वेलफेयर ट्रस्ट इंशाअल्लाह ताला कायम किया जाएगा, जिससे उनका नाम भी इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा और उनका इंशाअल्लाह ताला पैगाम और काम भी जारी रहेगा। तो अपने भाई उमर फ़ारूक शाकिर को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ इसी तरह सांगला हिल के ख़तीब मोहतरम जनाब नासिर नकवी साहब भी तशरीफ़ लाए, महर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब भी तशरीफ़ लाए, भाई तारक रेहान साहब भी तशरीफ़ लाए, उस्ताजुल मुकर्रम फ़ज़ीलतुल शाह जनाब सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला भी तशरीफ़ लाए। हम कारी साहब के गम में बराबर के शरीक हैं और जब तक ये सफ़ाक मुजरम अपने अंजाम तक नहीं पहुँच सकता, हम इंशाअल्लाह कारी साहब के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह।